السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آپ کا زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا، جیسا کہ اعلان ہوا تھا۔ بعد نماز مغرب فوراً محفل غوثیہ کا اہتمام، اس کے بعد انشاءاللہ رب العالمین بعد نماز عشاء فوراً لنگر غوثیہ کا اہتمام و انصرام، اس کا مکمل اعتبار کیا جائے گا، اور وقت پر انشاءاللہ رب العالمین محفل پاک کا اختتام ہو جائے گا۔ ابھی تک حضرات ہیں متعدد لوگوں سے نعت و منقبت کے اشعار سماعت کی۔ اب آئیے تھوڑی دیر کے لیے بارگاہ غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا برادر محترم حضرت علامہ محمد قاسم رضا صاحب قبلہ نعیمی، خطیب و امام بھوپال جامع مسجد اور شیخ الادب جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ کو کی مائک پر تشریف لائے اور اپنے منفرد اور اچھوتے لب و لہجے میں ہم سامعین کو مستفیض فرمائے۔ آئیے سب کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کر لیتے ہیں، زوردار استقبال کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مائک پر حضرت علامہ محمد قاسم رضا صاحب قبلہ نعیمی۔ سبحان اللہ بولے۔ اسٹیج پر باوقار علماء کرام، محاضرین برج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کرے، پڑھیے بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و کریمنا و رحیمنا و ملجانا ومأوانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، بارک وسلم صلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، بغیر کعبے بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم صنم، بند شیخ احمد رضا خان قطب عالم صنم، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضرات، یہ محفل غوثیہ بہت کم وقت کے لیے ہے۔
ان قریب انشاءاللہ تعالی اس کا اختتام ہو جائے گا. اس کے بعد میں درود و سلام پھر جو لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے انشاءاللہ پھر اس کو ہم تناول فرمائیں گے. ٹائم کی قلت ہے. میرے بعد میں مفکر قوم ملت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا جمال اختر صاحب علیمی پرنسپل جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ انشاءاللہ ان کا بھی خطاب ہم اور آپ سنیں گے. حضرت کا خطاب نایاب خطاب ہوتا ہے اور اس میں کوئی کہنے والی بات نہیں ہے. میں چند منٹ کے لیے حاضر آیا ہوں ایک ماحول بنانے کے لیے، اور آپ حضرات میری تقریر کو تقریر نہ سمجھیں بلکہ کچھ نصیحت آمیز باتیں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم اور آپ ان پر عمل کر لیں گے تو یہاں بھی کامیابی ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. حضور غوث اعظم کی نیاز درود و فاتحہ ان کے نام سے ایصال کرنا، لنگر کا اہتمام کرنا، یہ ہر ایک بندہ مومن کرتا ہے. اے بچوں یہ نیاز غوثیہ جس کا اہتمام ہوا ہے، یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے، ان کے نام سے اس کو نسبت ہو گئی ہے. اور جس چیز سے جس کو نسبت ہو جایا کرتی ہے وہ چیز ممتاز اور اعلیٰ ہو جایا کرتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ جس مدرسے میں جس ادارے میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اس کو نسبت ایک ایسے امام سے ہو گئی ہے جو اماموں کا امام ہے، جس کی ہم تائید کرتے ہیں، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں. تو یہ جامعہ امام اعظم ایک نسبت سے اعلیٰ ہو گیا ہے. ویسے ہی بندہ مومن جب حضور غوث اعظم کی نیاز کرتا ہے، کسی دیگر ولی کا عرس مناتا ہے، ان کے نام سے سبیل کرتا ہے، لنگر کرتا ہے، تو وہ ایک ولی سے نسبت ہو جاتی ہے اور نسبت سے چیز ممتاز ہو جایا کرتی ہے. حضرات ایک کتاب کا نام ہے اقتباس الانوار، عربی میں کتاب ہے یہ، اور یہ وہ کتاب ہے کہ اس کتاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل ہے. آپ سمجھ رہے ہیں مقبولیت حاصل کا مطلب کیا ہے؟ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کتاب کو پسند فرمایا ہے، اس کو قبول فرمایا ہے. یہ وہ کتاب ہے اقتباس الانوار. اسی کے اندر صاحب کتاب نے ایک بات لکھی ہے، بس میں وہ بات آپ تک پہنچا دوں، پھر انشاءاللہ حضرت کا خطاب ہوگا. اے سیف ان کو خاموش کر دو، سب کو ان کو خاموش کر دو، بچوں کو سب کو. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ حضرات نے حضور غوث اعظم کے بے شمار واقعات سن رکھے ہوں گے، بے شمار واقعات. 12 برس کی برات جو کہ ڈوب گئی تھی اس کو نکال دینا، مردوں کو زندہ کر دینا، اور ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا کہ زندہ تھا اس کو مردہ کر دیا آپ نے. آپ نے جس پر ہاتھ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تو ہوتا ہی ہے، مگر وہ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنا نام لے کر اس کو زندہ کر دیا کرتا تھا. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں بے شمار واقعات آپ نے ان کی کرامتیں سن رکھی ہیں.
تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ولیوں کے سردار ہیں، ولیوں کے سردار ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں ولایت کا جو معاملہ ہے وہ حضرت علی کے خاندان سے ہے، حضرت علی کے خاندان سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک کہ آپ کے سگنیچر نہیں ہوں گے، جب تک کہ آپ کی اجازت نہ ہوگی، کوئی بھی دنیا میں ولی نہیں بنے گا۔ حضرت علی کے سگنیچر ہونا، ان کی اجازت ہونا اور مزید پھر غوث اعظم کی مہر لگ جانا، تب وہ ولی بنتا ہے۔ جی ہاں، تو وہ کتاب اگر آپ چاہیں تو اس کا نام بھی لکھ سکتے ہیں، اس سے پتہ چل جائے گا کہ حضور غوث اعظم کی پاور کیا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، تو اقتباس الانوار کے اندر لکھا ہے مصنف صاحب نے کہ حضور غوث اعظم نے جب پردہ کیا تو رات کی تاریکی میں ایک سید کو خواب میں نظر آئے۔ چشت گھرانے کے سید ہیں، چشت گھرانے کے سید ہیں، اور ان کے خواب میں حضور غوث اعظم نظر آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور غوث اعظم سے کہ حضور غوث اعظم آپ قبر کی منزلیں طے کر رہے ہیں، آپ قبر کے اندر ہیں، آپ نے منکر نکیر سے کیسے چھٹکارا پایا؟ یہ بات بہت نئی بتانے کے لیے جا رہا ہوں میں، بہت اہم بات ہے یہ۔ ان سید صاحب نے جو کہ چشت گھرانے کے ہیں کیا فرمایا کہ حضور غوث اعظم منکر نکیر سے آپ نے کیسے چھٹکارا پایا، کیسے نجات پائی؟ کیونکہ وہ جو 3 سوال کرتے ہیں، من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل، تو حضور غوث اعظم پلٹ کر کے ارشاد فرماتے ہیں، جواب دیتے ہیں، اے سید صاحب آپ یہ نہ کہو کہ میں نے ان سے کیسے چھٹکارا پایا، بلکہ یہ پوچھو کہ انہوں نے مجھ سے کیسے چھٹکارا پایا۔ یہ بہت بڑی بات ہو گئی، یہ بہت بڑی بات ہو گئی۔ دیکھیے آپ، بلکہ یہ پوچھو کہ انہوں نے مجھ سے کیسے چھٹکارا پایا، کیسے انہوں نے مجھ سے نجات پائی۔ اللہ، یہ فرشتوں کے بارے میں حضور غوث اعظم ارشاد فرما رہے ہیں، فرشتوں کے بارے میں، وہ فرشتے جو اللہ کے حکم کو بجاتے ہیں، ہمہ وقت اللہ کی تسبیح و تحلیل میں رہتے ہیں، دنیا بھی کوئی کام نہیں کرتے، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ کا فرمان ان کی نگاہوں کے سامنے رہتا ہے، وہ معصوم عن الخطا ہیں، ان سے کوئی خطا نہیں ہوتی ہے، مگر حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے کہ سید صاحب یہ پوچھو کہ انہوں نے مجھ سے کیسے نجات پائی، کیسے انہوں نے مجھ سے چھٹکارا پایا۔ حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، تو ان سید صاحب نے کہا کہ حضور آپ فرمائیں کیا ہوا، کیسے نجات پائی؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، جب وہ دونوں فرشتے قبر میں آئے، جن کو کہ منکر نکیر کہا جاتا ہے، منکر نکیر کہا جاتا ہے، جب وہ دونوں فرشتے قبر میں آئے اور جب انہوں نے کہا من ربک، یہی سوال تو ہوتا پہلے، من ربک، حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ یہ کون سا طریقہ ہے آپ کا، یہ کون سا طریقہ ہے آپ کا کہ جب کسی کے پاس جایا جاتا ہے تو پہلے سلام کیا جاتا ہے، پہلے مصافحہ کیا جاتا ہے۔ آپ نے سلام کیا، آپ نے مصافحہ کیا، حضور غوث اعظم کی شان دیکھے، سلام کیا آپ نے، مصافحہ کیا آپ نے، تاریخ بتاتی ہے، اقتباس الانوار کے اوراق گواہ ہے۔ حضور غوث اعظم نے جب اتنا ارشاد فرمایا، اب وہ آگے بڑھے، انہوں نے سلام کیا، مصافحہ کیا، اور جب جیسے ہی حضور غوث اعظم سے مصافحہ کیا، حضور غوث اعظم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، فرشتوں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جیسے ہی ہاتھ پکڑا، اب انہوں نے چھٹانا چاہا، کہا میں تمہارے سوالوں کے جوابات بعد میں دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ مولانا ابو صفر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھ کر سنائیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا میری؟ آ رہی ہے نا بات سن میں؟ وہ دھودھا والی تقریر نہیں ہے، چھکا چوکا نہیں، یہ ایسی بات بتانے جا رہا ہوں میں، اور یہ اس طرح سے سمجھانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو کہ آپ کے دل میں اتر جائے۔ آپ کے دل میں جب یہ بات اتر آئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ عمل کریں گے۔ نیاز کھانا، تبرک کھانا اچھا ہے، ثواب کا کام ہے،
لیکن ان کے فرمان پر عمل کرنا یہ پہلے ہے، یہ ضروری ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور اعلیٰ حضرت نیاز کیا کرتے تھے نا حضور غوث اعظم کی، آپ سمجھ لیں، آپ سن لیں اس بات کو، جب نیاز کیا کرتے تھے ہر مہینے کی 11 تاریخ، اور جب یہ بڑی 11ویں شریف آیا کرتی تھی تو بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا حضور اعلیٰ حضرت کے یہاں پر تشریف لے جایا کرتے اور اس نیاز میں شامل ہوا کرتے۔ ارشاد فرماتے حضور اعلیٰ حضرت کہ ایک دانہ دسترخوان پر گر گیا، نیاز شریف کا ایک دانہ دسترخوان پر گر گیا، بڑے بڑے وہاں پر فقہا موجود ہیں، بڑے بڑے محدث وہاں پر موجود ہیں، حضور اعلیٰ حضرت نے اس دانے کو جب دیکھا دسترخوان پر پڑا ہوا ہے تو آپ اس طرح سے سجدے کی حالت میں جیسے جاتے ہیں، اس طرح سے سجدے کی حالت کی طرح گئے جیسے سجدے میں جاتے ہیں، آپ نے اپنے ہاتھوں کو رکھا، اپنے گھٹنوں کو رکھا، اور رکھنے کے بعد میں زبان کو نکالا، اس زبان سے نیاز کے اس تبرک کو، جو چھوٹا سا تبرک قطرہ، جو چھوٹا سا دانہ دسترخوان پر گرا ہوا تھا، آپ نے زبان سے اس کو اپنے اندر لے لیا۔ محدث پاکستان تشریف فرما ہے، صدر رفاضی تشریف فرما ہے، بڑے بڑے فقہا وہاں پر تشریف فرما ہے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کہتے حضور اگر آپ اشارہ فرماتے، آپ ارشاد فرماتے تو ہم اس کو ہاتھ سے اٹھا لیتے، تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، اگر آپ ہاتھ سے اٹھاتے تو ہاتھ سے نہیں اٹھتا، چھوٹا سا دانہ تھا، اگر آپ ہاتھ چلاتے انگلی لگاتے تو انگلی کے ذریعے وہ دسترخوان پر ملا جاتا، دسترخوان پر لگ جاتا۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ میں اپنی زبان کو نکالا، اور نکالنے کے بعد میں نے زبان کو اس سے مس کیا، اور وہ قطرہ، وہ دانہ زبان پر آ گیا، اور میں نے اس کو اندر لے لیا۔ اور آج دیکھتا ہے بوٹی ہے، بوٹی کو دیکھے گا، چاول کو نہیں دیکھے گا کہ بوٹی کے ساتھ میں یا اس ہڈی کے ساتھ میں کتنے چاول جا رہے، ویسے پھینک دیتا ہے۔ ادب کرو اس نیاز کا، ادب کرو ان دانوں کا، کیونکہ یہ وہ دانے ہیں اگر آپ کی زندگی سے چلے گئے تو کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ یہ وہ دانہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یہ وہ دانہ ہے، یہ وہ رزق ہے، کسی قوم سے چلا جاتا ہے تو واپس نہیں آتا ہے۔ شکر کرو رب تبارک و تعالیٰ کا کہ رب نے تمہیں کھانے کے لیے دیا ہے، پینے کے لیے دیا ہے، تو تم اس سے شکر گزار بندے بن جاؤ، اور جب تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ گے، جب اس کی نعمتوں کا چرچا کرو گے، اس رب کا تم شکر ادا کرو گے تو انشاءاللہ اور مزید تمہارے رزق میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اب آپ یہ بتاؤ مجھے کہ جب اللہ نے ارشاد فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء کرام، نعرہ تکبیر۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے فرشتوں میں ایک اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا تھا، آپ سے آپ کے حکم کا رب محتاج نہیں تھا کہ آپ کے حکم کا رب محتاج ہے، جو آپ کا ہوگا وہی رب کرے گا، بلکہ آپ کو بتایا تھا میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، میں اپنا ایک نائب بنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ خلیفہ جو بنے گا، جو خلیفہ تمہارے سامنے میں آئے گا، تو کیا تم اس کو سجدہ کرو گے؟ تاریخ گواہ ہے اس وقت فرشتوں نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے ارشاد فرمایا تو فرشتوں نے کہا کہ مولا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا، تو ایسے کو نائب بنائے گا تو دنیا میں جا کر کے خوریزی کرے گا، خون بہائے گا، جھوٹ بولے گا، دغا بازی کرے گا، ایک دوسرے کا مال کھا جائے گا، ایک دوسرے کو تکلیف دے گا، ایسے کو نائب بنائے گا۔ حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں سے کہا بتاؤ وہ کون سے فرشتے تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ تو ایسے کو نائب بنائے گا، ایسے کو خلیفہ بنائے گا، ایسے کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجے گا جو کہ خوریزی کرے گا۔ اب بتاؤ تم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساتھ پر انگلی اٹھائی ہے، تم نے نبیوں کی ساتھ پر انگلی اٹھائی ہے، اس میں سارے کے سارے شامل ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنایا جا رہا تھا تو تم سے اجازت نہیں مانگی تھی، تم سے مشورہ نہیں لیا تھا، بلکہ تمہیں بتایا جا رہا تھا اور تم نے اعتراض کے طور پر کہا تھا ایسے کو نائب بنائے گا، ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو دنیا میں جا کر خوریزی کرے گا۔ اس تمہارے اس جواب میں تمہارے اس جواب میں
انبیاء بھی آ گئے ہیں، انبیاء بھی آ گئے ہیں، رسول بھی آ گئے ہیں، اولیاء کرام بھی آ گئے ہیں، اور انبیاء بعض انبیاء ایسے ہیں، بعض رسول ایسے ہیں جن کا مرتبہ فرشتوں سے افضل و اعلیٰ ہے، جن کا مرتبہ فرشتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، دونوں فرشتے کھڑے ہیں، کوئی جواب نہیں دے پا رہے ہیں، کوئی جواب نہیں بن پا رہا ہے۔ حضرت غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، جاؤ یہ پوچھ کر کے آؤ کہ کس نے کہا تھا۔ وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ اے غوث اعظم، ہم نے نہیں کہا تھا، ہاں وہاں پر ہم بھی تھے مگر وہاں سارے فرشتے موجود تھے، ہم سب سے پوچھ کر کے آتے ہیں، تاریخ گواہ ہے۔ حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، جاؤ پوچھ کر کے آؤ کہ کس نے کہا تھا۔ اب وہ دونوں فرشتے جب جانے لگتے ہیں تو حضرت غوث اعظم نے ایک فرشتے کو پکڑ لیا ہے، ایک کو روک لیا اور ایک کو جانے کی اجازت دے دی ہے کہ یہ یہی رہے گا جب تک کہ آپ پوچھ کر کے نہیں آؤ گے، یہ یہاں سے نہیں جائے گا۔ اب آپ غوث اعظم کی طاقت دیکھیں، آپ غوث اعظم کی شان دیکھیں، اس لیے تو کہنے والے نے کہا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانِ زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانِ زمانہ کی جھولی، محتاج کا نبی عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ہاں، ہمارے یہاں پر حضرات بار کیف مختصر میں بتا دوں، میں اس بات کو پورے مکمل کر دیتا ہوں۔ وہ فرشتہ رب کی بارگاہ میں گیا، سارے فرشتوں کو اکٹھا کیا، کہا کہ اس وقت میں جب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو ہم لوگوں نے جو اعتراض کیا تھا کہ تو ایسے کو نائب بنائے گا، خلیفہ بنائے گا، تو اس میں کون کون شامل ہیں؟ تو سبھی فرشتے تھے وہاں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ جا کر کے معافی مانگ لو، جاؤ جا کر کے معافی مانگ لو۔ فرشتے آئے غوث اعظم کی بارگاہ میں، معافی مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ حضرت غوث اعظم نے عریضہ پیش کیا، مولا میں ان کو اس وقت معاف کروں گا جب تک کہ تو مجھ سے یہ وعدہ نہ کر لے کہ جو دنیا میں بندہ تیرا اور میرا مرید کہلائے، اگر اس کے دل میں میری محبت ہے، اگر وہ مجھے مانتا ہے، میرا نام لیتا ہے، تو مجھ سے یہ وعدہ لے لے کہ تو نے اس کو بخش دیا ہے، جب تک کہ تو یہ وعدہ نہ لے لے گا میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ رب کی طرف سے آواز آئی، رب نے ارشاد فرمایا، اے عبد القادر، ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے، جو تمہارا نام لینے والا بندہ ہوگا، جو تمہارا مرید ہوگا، جو تمہارا عاشق ہوگا، ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہاری نسبت کے اس کو ہم جنت الفردوس عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور غوث اعظم کی شان ہے یار۔ فرشتوں کو پکڑ لیتے ہیں، فرشتوں سے جواب نہیں بنتا ہے، یہ قبر کی بات ہے۔ اقتباس الانوار کتاب کے اندر لکھا ہوا یہ واقعہ، اور ایک سید نے لکھا ہے، چشت گھرانے کے سید نے لکھا ہے۔ حضرات ٹائم کی قلت ہے، مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچا پکا ہم سب کو غلام حضور غوث اعظم کا بنائے، مولا ہم سبھی کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے مولانا اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک مولانا پیش کر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرا فیض فیض نبی غوث اعظم، تیرا فیض فیض نبی غوث اعظم، تیرا جھول جھول علی غوث اعظم، تو ہے ایک گولے فاطمی غوث اعظم، کھیلا میرے دل
قلب کی بے غوث اعظم مٹا قلب کی بے غوث اعظم. یہ شعر مولانا فرمائے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے. مولانا فرمائے یہ معلوم ہے بندگان سمد کو تیری ذات پیاری ہے ذات احد کو. تجھے کون عالم کو تاج مدد کو تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو. تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم. یہ شعر مولانا فرمائے رہے زندگی کے ہر کے پیچو خم میں پریشانیوں میں عدالت میں غم میں ہر ایک درد میں رنج میں اور عالم میں کہا جس نے غوث حسینی تو غم میں کہا جس نے غوث حسینی تو غم میں ہرائی مصیبت ٹلی غوث اعظم ہرائی مصیبت ٹلی غوث اعظم. ہوا ہے نہ ہوگا ولی تیرے جیسا تیرا نام ہے اولیاء کا وظیفہ تیرا قد ہو تو کرنا اونچوں سے اونچا تیرا رتبہ نہ ہو تو کرنا مولا تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم. اور اشعار تو بہت ہے آخری شعر میں حاضر کرو مولانا فرمائے پڑھے کون عالم تیرا ہی قصیدہ. آج ہر جگہ 11ویں شعر کا کی محفل کا انعقاد ہو رہا ہے. یہاں پہ ہے وہاں پہ ہے. اپنے واپی میں اگر آپ پتہ لگائیں تو آج ہی کی رات میں تقریباً 10 جگہ ہوگا 11ویں شریف کا پروگرام. یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقبولیت ہے. کیوں نہ عالم تیرا